ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا بات ہے، جوانی میں کچھ کمی ہے؟ نہیں؟ پیچھے والوں نے نہیں سنا تو جواب دینے میں تو جوانی دکھائیے نا۔ اس سے پہلے تو ابھی کچھ دوسرے جنس کا کام کر چکے اور اب بچپنا آ گیا آپ لوگوں کے اوپر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہوئی بات۔ میں اب ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، 2 جملہ 3 جملہ میرے ساتھ دہرائیے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی من والہ۔ بھائی ابھی آپ لوگ معلوم نہیں کیا سن رہے تھے۔ میں اپنا تعارف کرا دوں۔ شیخ نعیم الدین صاحب محترم، ہمارے ہم سبق۔ شیخ عبدالکبیر، ہمارے نہایت ہی جگری دوست۔ شیخ محمد عبدالقیوم، ہمارے ہم سبق۔ شیخ حسن جمیل، ہمارے ہم سبق۔ یہ 4 امام یہاں موجود ہیں جو ہمارے ہم سبق ہیں، اور کتنے آ کر چلے گئے۔ تو آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ، اس حال میں، خوبصورت حال، سجا سجایا۔ کس لیے آئے ہیں یہاں؟ کس لیے آئے ہیں؟ محاضرہ کے لیے یا محاضرہ کے لیے؟ محاضرہ کے لیے آئے ہیں۔ میرے خیال سے علمی محاضرہ کے لیے جس حساب سے آنا چاہیے اس حساب سے آپ کی آمد نہیں ہے۔ غصہ ہو گئے؟ نہیں نا؟ اب ہمارے بھائی ہیں۔ جو کمی آپ کے اندر ہے وہ کہنا میری ذمہ داری ہے، بغیر کسی لگاؤ کے، بغیر کسی شرم کے۔ علمی محاضرہ کے لیے جب کوئی آتا ہے تو اس کے ہاتھ میں کم سے کم قلم رہے گا، کاغذ رہے گا۔ وہ اتنے بڑے حافظہ والے آپ نہیں ہو گئے کہ سن کر کے کل یاد ہو جائے گا۔ کچھ نہ کچھ تو محاضرہ میں آپ جو وقت دیں گے، آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، جو بھی، جب یہاں سے جائیں گے تو کچھ تو لے کے جانا چاہیے، اور وہ چیز آپ کے پاس ہے نہیں۔ یہ بہت بڑی خامی اور بہت بڑی غلطی ہے، اور محاضرہ کے نام سے وقت کا ضائع کرنا ہے۔ غلط کہہ رہا ہوں کہ صحیح؟ جی ہاں، اہتمام کیجئے اپنے آپ کو سمجھیے نا۔ دوسری بات، اعلان میں آپ نے یہ سنا کہ علوم حدیث پر گفتگو ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ مفید دوسرا موضوع ہے جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ علوم حدیث کا موضوع تھوڑا سا بہت خشک موضوع ہے، اور اس کے سننے سے آپ کا جو بھی فائدہ ہوگا تھوڑا مختصر ہوگا۔ میں جس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا اس سے زیادہ فائدہ ہو۔ اس لیے موضوع کچھ اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ ہمارے اسلاف نے حدیث رسول کے حفاظت کے لیے کیا خدمات انجام دیا ہے، اس پر تذکرہ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ مفید ہے، کیونکہ ہماری بھی ذمہ داری تو کچھ نہ کچھ عائد ہوتی ہے۔ حدیث رسول کی حفاظت کے تعلق سے
محفوظ کرنے کے تعلق سے، خدمت کرنے کے تعلق سے، ہے نا بات؟ ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی نا؟ وہ پیچھے والی بھی سن لیے نا؟ بھی کیوں ایسا ہے؟ حدیث رسول کی خدمت کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں کریں؟ کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ کیا معقول وجہ ہے؟ حدیث رسول کی حفاظت کرو، حدیث رسول کی خدمت کرو، کیا اس کی معقول وجہ ہو سکتی ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، زور سے بولو، ابھی کھانا کھا کے آئے ہیں، نیند آ رہی ہے، زور سے بولو گے نیند بھاگے گی۔ تو جب رسول کی زندگی ہمارے اور آپ کے لیے قابل عمل ہوا تو اب اس کو جانے بغیر کیسے عمل ہوگا؟ اور اگر جان بھی گئے لیکن الٹا پلٹا جانے تو تب اس پر عمل ہوگا؟ عمل تو ہو سکتا ہے لیکن عمل ضائع بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا پہلی بات یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے نبی کو اسوہ بتایا تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس اسوہ کو صحیح ڈھنگ سے جانیں، جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ دوسری بات، اللہ کا آرڈر ہے۔ کیا آرڈر ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، مطلب واضح، صیغہ امر کا ہے۔ امر کس پر دلالت کرتا ہے؟ جب کوئی قرینہ مانے نہ ہو تو اس کا حاصل کرنا تو واجب ہو گیا نا ہمارے اوپر کہ نہیں؟ اور جو اہل حدیث ہوں ان پر، رسول کی بات تو تمام مسلمان کے لیے ہے، اور جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں ان پر، اور جو اہل حدیث میں سے طالب علم ہو ان پر بڑھتا جا رہا ہے، پاور بڑھ رہا ہے۔ اور آخری پاور کہاں ختم ہو رہا ہے؟ جامعہ سلفیہ کے طلبہ پر، ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا؟ تو آپ یہ لوگ ہیں جو سب سے بڑی پاور کے مستحق ہیں۔ تو مستحق تو ہو گئے، تو اس پاور کو اب عمل میں لانا ذمہ داری بنی کہ نہیں بنی؟ بنی نا؟ تیسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کیا ہیں؟ منزل من اللہ۔ کیسے معلوم ہوا؟ وما ينطق ان هو الا، قول کی بات ہو گئی، ان اتبع الا ما یوحى، فعل کی بات ہو گئی۔ قول و فعل سب اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہے، اور یہی منزل من اللہ ہے جو ہم سے اور آپ سے سب سے مطلوب ہے۔ اسی کو پڑھو، اسی کو سیکھو، اسی کو محفوظ کرو، اسی کو پھیلاؤ، اسی میں مر مٹو۔ اس کے علاوہ کچھ ہوا تو سب جلا نکل جائے گا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کے لیے اللہ نے کیا کہا ہے؟ یا ایھا الرسول، زور سے بولیے نا، کیوں شرماتے ہیں لڑکیوں کی طرح؟ یہ کون سی بات ہے؟ بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل، کیا مطلب ہوا؟ جب رسول سے قابل قبول نہیں ہے منزل من اللہ کے علاوہ، تو ہم جھولا چھاپ والوں سے قابل قبول ہوگا؟ کتنا بھی لمبا سفر کر جائیں، کتنا بھی بوریا بستر سر پہ رکھے رہیں، ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ منزل من اللہ اگر نہیں ہے تو نہیں ہوگا، اور ہے
تو بہت خوشی کی بات ہے۔ یہ اسوہ، یہ حدیث جس کو ہم لوگ حدیث کہتے ہیں، یہ اللہ کے کلام کی تفسیر ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِ، اور یہی تفسیر، یہی بیان، یہی حدیث رسول ہے۔ بغیر حدیث رسول کے قرآن کا فہم، قرآن پر عمل بڑا مشکل مسئلہ ہوگا۔ تو یہ سارے اسباب ہیں جن کی بنیاد پر ہم کو کیا کرنا ہے؟ حدیث رسول کو سیکھنا ہے، حاصل کرنا ہے، محنت مشقت کرنا ہے، عمل کر کے بتانا ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے، اور یہی باتیں کل ماحضر کا خلاصہ ہے۔ اب اس کی تفصیل میں آپ جتنا بھی دور جانا چاہیں جا سکتے ہیں۔ مثلا صحابہ کرام نے سب سے پہلے اس تعلق سے کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بکثرت حاضری کس لیے رہتی تھی؟ وہ جماعت جس کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، ان کا کام کیا ہوتا تھا؟ وہ وفود جو دور دور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے صحرا نوردی کرتے ہوئے، کس لیے آتے تھے؟ کہاں بحرین اور کہاں مدینہ منورہ؟ لوگ کیوں آ رہے ہیں؟ اسی لیے نا، تاکہ رسول کی باتیں، آپ کی سیرت، آپ کا اسوہ یہ ہم کو معلوم ہو جائے۔ آپ کیسی زندگی گزار رہے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کی ہدایتیں کیا ہیں، آپ کا عملی نمونہ کیسے ہے، یہی سب سیکھنے آتے تھے نا۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری تو سیکھنے والی ہی ہوتی ہے۔ تو یہ نمونہ کس نے پیش کیا؟ صحابہ کرام نے پیش کیا، اصحاب صفہ نے پیش کیا، حضرت ابو ہریرہ نے پیش کیا، حضرت ابن عمر نے پیش کیا، حضرت عائشہ نے پیش کیا، اور تمام صحابہ نے پیش کیا۔ لہذا ذمہ داری کیا بنی ہماری اور آپ کی؟ سیکھیں، دل و جان سے سیکھیں۔ آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری صحابی آپس میں باری لگائے ہوئے تھے۔ آج آپ جاؤ، کل میں جاتا، گئے، کیا بات ہوئی آج؟ رسول کا کیا کیا حکم ہے؟ کس سے روکا، کس سے منع کیا، کیا پروگرام ہے؟ ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں۔ باری لگا کر کے حدیث رسول کو حاصل کرنے کا یہ نمونہ کہاں پہ موجود ہے؟ صحابہ کی زندگی میں موجود ہے۔ اور ہم اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، اور سلف کی جب بات آتی ہے تو نمبر 1 پر صحابہ کا نام لیتے ہیں۔ لہذا ہماری آپ کی ذمہ داری کچھ بن رہی ہے نا، ہے نا؟ اچھی بات ہے۔ اس کے علاوہ اور جو باتیں ہیں، جس کے لیے محنت اور مشقت اٹھائی گئی، جس کو طلب علم کے لیے سفر کہا جاتا ہے، نمونہ کہاں موجود ہے؟ معلوم ہے آپ کو، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے کہاں گئے تھے؟ ملک شام، ہے نا؟ آپ کے ساتھی بتا رہے ہیں، بالکل پکی بات، آپ بھی بولیے زور سے، لیکن آپ لوگ پتہ نہیں کیوں شرماتے ہیں سلفیہ میں پڑھ کر کے۔ بولتے رہیے، دماغ میں بات بیٹھے گی انشاءاللہ۔ جی، کون صحابی گئے تھے ملک شام؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کس کے پاس گئے تھے؟ عبداللہ ابن انیس۔ کس کے پاس؟ کس کام سے؟ ایک حدیث۔ کس کام سے؟
ایک حدیث. کتنا دور ہے دمشق مدینہ سے؟ ارے اس وقت کچھ نہیں تو 15 دن تو لگتا نہ رہا ہوگا دکتور کم سے کم ہے. تو ایک حدیث کے لیے 15 دن کا کتنا مشکل ترین سفر اس زمانے میں تھا. آپ تصور کیجئے، کوئی ہوائی جہاز تھوڑا تھا بمبئی بیٹھو اور جو ہے مدینہ اتر جاؤ. کتنا مشکل سفر تھا، لیکن اس کو انہیں نے کیا کیا؟ کس کے لیے؟ ایک حدیث کے لیے. ایسے ایسے قطرہ قطرہ سمندر جمع ہوا جس میں صحابہ کا بہت بڑا کردار ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر گئے. کس کے پاس؟ عقبہ ابن عامر صحابی رسول کے پاس. مصر کہاں ہے؟ سمندر کے اس پار، بحر احمر کے اس پار ہے. یعنی سفر کس سے رہا ہوگا؟ تو نہ دریا کو چھوڑا، نہ صحرا کو چھوڑا، نہ خشکی کو چھوڑا. کس لیے سب مشقتیں ہوئیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا اسوہ، آپ کی حدیثوں کو اکٹھا کرنے کے لیے. اس کے بعد ان کے شاگردان کی باری آئی. شاگردوں کے بعد پھر اگلے والے شاگردان کی باری آئی، اور اس کے بعد کے لوگوں کی باری آئی. اور کسی نے کسی قسم کی کوئی کوتاہی، کوئی کمی اس سلسلے میں دکھایا نہیں، بلکہ نہایت ہی ذوق و شوق کے ساتھ، کتنی ہی مشقت کیوں نہ ہو، کتنی ہی بھوک پیاس کیوں نہ لگے، کتنے ہی پیر میں آبلے کیوں نہ آئیں، لیکن ان کا قدم نہ ڈگمگاتا تھا اور نہ رکتا تھا. سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے نا؟ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو تابعین میں سب سے بڑا عالم سمجھا جاتا ہے. کیسے عالم ہوئے؟ گھر بیٹھے نہیں. کیا کہتے ہیں ان کی زبان سے سنیے. کنت اسیر الایام واللیالی لطلب حدیث واحد. ایام یوم کی جمع اور لیالیہ لیل کی جمع، تو کم سے کم 3 پر تو دلالت کرے گا ہی کہ نہیں؟ اور جمع کثرت ہو جائے تو 9 تک پہنچ جائے گا. تو ایک ایک حدیث کے تلاش کرنے کے لیے کتنا کتنا دن اور رات چلتے تھے. یہ ہے ہمارے اسلاف، جو اوریجنل اہل حدیث ان کو کہا جاتا ہے، جن کے اہل حدیث ہونے میں ذرہ برابر کی کوئی کمی نہیں ہے. ورنہ آج تو سب اہل حدیث ہیں. چور اہل حدیث، بے ایمان اہل حدیث، رشوت خور وہ بھی اہل حدیث، شراب پینے والا اہل حدیث، معلوم نہیں کیا کرنے والا، سب اہل حدیث. تو وہ اہل حدیث جو تھے، ان اہل حدیثوں کی ضرورت ہے. اور اگر ہم اور آپ نہیں بنے تو پھر اہل حدیث سے دنیا خالی ہوگی. تو یہ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اپنا کردار بتا رہے ہیں. اسی طریقے سے امام شافعی کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے بکور کا بکور الغراب و صبر کا صبر الجماد، پتھر کی طرح صبر ہونا چاہیے اور کوے کی طرح صبح صبح کائیں کائیں کرنے لگتا ہے. یعنی کوشش ہونی چاہیے، محنت مشقت ہونی چاہیے، تب یہ علم حاصل ہوتا ہے. امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ کان یقرأ ربات الحجال، گھروں کے دروازوں پہ جا جا کر کے خواتین جہاں رہتی تھیں دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھتے تھے کہ آپ کے پاس کوئی حدیث رسول موجود ہے. ایسا کر کے حدیثوں کو جمع کیا گیا. کسی کے گھر جا کر کے، ظاہر بات ہے کہ اس وقت میں جاتے رہے ہوں گے جب اپنے اساتذہ کے پاس ڈیوٹی نہیں رہتی ہوگی، جا کر کے ایک ایک حدیث
آپ کے پاس کون سی حدیث ہے، آپ کے پاس کون سی حدیث ہے؟ خالہ، موسی، فلانی، دھماکی، آپ کو کیا معلوم ہے کون سی حدیث آپ کو ملی ہے؟ جمع کر کے لا کر کے ہم لوگوں کے سامنے حلوہ بنا کے رکھ دیا اسے کہ کھائیے جم کر کے۔ سب سے پہلے مدون حدیث کے ان کو مانا جاتا۔ تو جو انہوں نے خدمات انجام دیا، جو مشقتیں انہوں نے برداشت کی، اللہ نے ان کے عمل میں برکت دیا، اللہ نے ان کے اعمال کو قبول کیا۔ آج ہم امام زہری کہتے ہی رحمت اللہ علیہ کا نام بے ساختہ زبان پہ آتا۔ ایسے کتنے ہزاروں اور جو ہے لاکھوں لوگ ہوں گے جو ان حضرات کا نام لے کر کے رحمت اللہ علیہ اپنی زبان سے ادا کرتے ہوں گے۔ کتنی دعائیں ملتی ہوگی ان لوگوں، ان بزرگوں کو جنہوں نے یہ خدمت انجام دی۔ تو دیکھیے، چاہے سعید بن المسیب سید التابعین ہو، چاہے ان کے شاگرد امام زہری ہوں، یا اس کے علاوہ اور کوئی بھی ہو، سب لوگوں کا مسئلہ تقریباً ایسے ہی رہا ہے۔ امام ابو حاتم الرازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں پہلی مرتبہ گھر سے نکلا، سفر پیدل، کہاں رئی، وہاں سے نکلا، کہاں آنے کے لیے؟ علم کے طلب کے لیے۔ بغداد آنا ہے، مکہ آنا ہے، مدینہ آنا ہے، مصر جانا ہے، جہاں بھی جانا ہو۔ پہلی مرتبہ کہتے ہیں جب میں نکلا تو میں شمار کرنے لگا کہ کتنا میل چلا۔ ظاہر بات ہے، شمار یہاں سے وہاں گئے، وہ اتنا میل ہے۔ کہتے ہیں جب 5000 میل ہو گیا، کتنا ہو گیا؟ 5000 میل جب ہو گیا تب میں نے شمار کرنا ہی بند کر دیا۔ یہ پہلے سفر کی بات بتا رہے ہیں کہ پہلے سفر میں جب میں نکلا تو 5000 میل طے کیا علم حدیث کی تلاش کے لیے، حدیث رسول کی جستجو کے لیے۔ پھر ان کا اپنا دوسرا سفر بھی رہا، لیکن اب نہیں چھوڑ دیا شمار کرنا کہ کتنا میل میں چلا۔ 5000 میل کتنا ہوتا ہے بزرگوں؟ یہاں سے 5000 میل جوڑو تو کتنا کراس کر جائے گا، اور پیدل چلنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ ایک سفر کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں اور ایک مروزی نام کے ایک ان کے دوست اور ایک نیساپور کے ان کے دوست، 3 آدمی سفر کے لیے نکلے۔ سفر کے لیے نکلے تو اب سفر لمبا ہو گیا کسی بھی وجہ سے، مختصراً کھانے پینے کا کچھ بھی سامان نہیں رہ گیا، ایک دم بھوکے پیاسے۔ اب بھوکا پیاسا آدمی کشتی سے جب اترے چل ہی نہیں پا رہے ہیں۔ اب 3 آدمی ہیں، تینوں کی حالت وہی ہے، تینوں کمزور ہو چکے ہیں۔ اس میں سے پہلے آدمی مروزی تھے، گرے، وہ بے ہوش ہو گئے۔ اب ہم لوگوں کے پاس اتنی سکت بھی نہیں کہ کہیں گڈھا کھود کے ان کو دفن کر دیں، مجبوراً آگے چلا گیا۔ آگے پہنچے تو خود ابو حاتم الرازی کہتے ہیں میں بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اب ان کے اکیلے ساتھی بچے، وہ بیچارے کیا کر سکتے تھے؟ ہاتھ پیر میں دم نہیں ہے، بھوک پیاس سے، موت کے انتظار میں ہیں، سمجھو کہیں کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ کہتے ہیں کچھ دور آگے گئے، دیکھا کہیں کچھ آدمی دور سے کھڑے ہیں، اپنا کپڑا جو پہنے ہوئے تھے اٹھا کر کے اس کو ہلایا تاکہ لوگ سمجھے کہ کوئی پریشان حال آدمی ڈھونڈ رہا ہے، بلا رہا ہے مدد کے لیے۔ چنانچہ وہ قافلے والے آئے، انہوں نے کہا کہ میرے ایک ساتھی وہاں قریب وہیں پڑے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے ابھی زندہ ہوں، تو چل کے دیکھ لیجئے، ان کو پانی وانی پلا دیتے۔ ابھی باحیات تھے، پانی پلایا، ہوش آیا، پھر اس ساتھی کے پاس گئے، موت کے منہ سے نکل کر کے
اب یہ تینوں حضرات علم میں لگے ہوئے، کام دیکھیے، کتاب الجرح والتعدیل، کون سی کتاب؟ نہایت ہی مضبوط اور نہایت ہی عظیم کتاب رجال حدیث پر، امام بخاری کے بعد دوسرے نمبر کی کتاب۔ کوئی بھی بات جو انہوں نے اس میں راویوں کے تعلق سے نقل کیا ہے، بلا سند کوئی بھی بات نہیں ہے، الا کہ ان کی اپنی بات ہو، اپنی رائے۔ جو بھی قول نقل کیا، جتنے بھی علماء کا، جتنے بھی ائمہ کا، اس کو اپنی سند سے نقل کر کے وہاں بالکل مضبوط بنا دیا، دنیا اس پر جٹ جائے انگلی نہیں اٹھا سکتی۔ ایسا مضبوط قول، علماء کا قول راویان حدیث کے بارے میں، 9 جلدوں کی چھپی ہوئی کتاب، جو کتاب بنیاد بنی کس کے لیے؟ آگے آنے والی پیڑھیوں کے لیے۔ تہذیب الکمال جیسے کتاب کا مرجع اور مصدر الجرح والتعدیل ابن ابی حاتم الرازی بنے، جہاں اور دوسرے مصادر بنے۔ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے اپنی جان کی بازی لگا دی اللہ رب العالمین کی دین اور حدیث رسول کی خدمت کرنے میں؟ یہ کون لوگ تھے؟ اوریجنل اہل حدیث۔ جی ہاں، بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے، بہت ساری اس طرح کی باتیں آپ کو کتابوں میں ملیں گی۔ کوئی ایسا محدث نہیں ہے جس کی زندگی میں اس طرح کی باتیں موجود نہ ہوں۔ ان کے بیٹے ابو حاتم الرازی کہتے ہیں کہ میں مصر میں تھا، بہت دن ہو گیا تھا سالن نہیں کھایا تھا۔ کیا نہیں کھایا تھا؟ بہت دن ہو گیا سالن نہیں کھایا۔ جا رہا تھا، راستے میں ایک مچھلی بک رہی تھی، لے لیا کہ لے چل کے اس کا سالن بنا کے کھائیں گے۔ کہاں آ کے رکھا اس کو، دوسرے استاد کا ٹائم ہو گیا، چلا گیا۔ پھر آیا، اس کو نقل کرنے لگا تو اس دن نہیں بنا پایا۔ دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا۔ اب ظاہر بات ہے مچھلی کتنی دن صحیح رہے گی؟ خیر، پھر انہوں نے کیا کہا ارے یہ سب سالن والن بنانا، یہ سب کہاں اپنے بس کی بات ہے۔ لا يصفاء العلم براحة الجسد، جسم کو آرام پہنچا کر کے علم حاصل کرنا ممکن نہیں۔ یہ نمونہ آپ کو کہاں ملے گا؟ اہل حدیثوں کے ہاں ملے گا۔ انہی کو محبت ہے نا اپنے، حقیقی محبت۔ اور جب محبت نہ ہو تو یہ نام والا اہل حدیث بیکار ہے، وہ اہل حدیثیت نہیں مطلوب ہے۔ اب زیادہ نہیں کہوں گا تو خراب ہو جائے گا مسئلہ۔ جی ہاں، تو بزرگوں، یہ پہلی بات ہوئی، حدیث کی تلاش اور جستجو کا نمونہ یہ ہمارے لیے موجود ہے، ہر قسم کا نمونہ موجود ہے۔ لہذا ہم میں سے ہر ایک کو یہ عزم کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے ہم اتنا نہیں کر سکتے، اتنی طاقت اللہ نے اگر نہیں دی، نہیں کر سکتے تو 10-5% تو کر سکتے نا، تو جتنا کر سکتے ہیں اتنے میں کوتاہی کیوں؟ لہذا ایک سبق یہ یاد رکھیے۔ اس کے بعد جو دوسرا سبق ہے وہ سبق آتا ہے تحقیق حدیث کا۔ مل جائے، اس زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں تحقیق کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں۔ رسول نے کہا، صحابی نے بتایا، رسول نے کہا، بات پکی، الا ماشاء اللہ۔ تو تحقیق کا کوئی مسئلہ ان کے زمانے میں اتنا زیادہ نہیں تھا، بہت معمولی مسئلہ تھا۔ اور وہ معمولی مسئلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی سیرت میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی سیرت میں بالکل واضح ہے۔ واقعہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا۔ مسئلہ آیا وراثت کا، دادی کی وراثت کا یا نانی کی وراثت کا۔ کہا بھائی تو اللہ کی کتاب میں تو نہیں ہے، اور مجھ کو رسول کی سنت بھی اس سلسلے میں نہیں معلوم۔ تو ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں، ظاہر بات ہے انہوں نے جب بات کہی
تو ان کی بات پر ان کو یقین ہو گیا. ایک صحابی کی بات ہے کہ ایسا رسول نے کیا ہے، کہا ہے. انہوں نے پھر بھی تھوڑا سوچا کہ مسئلے کو اور اچھی طرح سے سمجھ لیں، سوچ لیں، کیونکہ وراثت کا مسئلہ جب اللہ کی کتاب میں نہیں ہے اور یہ یہاں مسئلے کی بات آ رہی ہے تو خیر. دوسرے صحابی نے بتایا کہ ایسا ہے، مسئلہ حل ہو گیا. یہ تحقیق کی بالکل ابتدائی مرحلہ سمجھ لیجئے کہ ہو رہا ہے. اتنی ہی ضرورت تھی، اتنے میں کام ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ معلوم ہے نا سب کو؟ سب کو معلوم ہے نا انشاءاللہ؟ نہیں معلوم ہے؟ اب اتنے دھیرے بولتے کہ مجھ کو یقین ہی نہیں آتا. بلائیے نا ان لوگوں کو، یہ کیا جامعہ سلفیہ میں پڑھتے ہیں؟ ارے بولو کہ یہ اڑ جائے چھت، اتنا زور سے بولو تب سمجھ میں آئے گا کہ سمجھ رہے ہیں. بزرگوں صرف مسئلہ اتنا تھا کہ حضرت عمر کے پاس ملنے گئے تھے. السلام علیکم. ارے ابو موسیٰ ہے آپ کے دروازے پر بھائی. ارے عبداللہ ابن قیس بول رہا ہوں. ارے اشعری یہاں کھڑا ہے آپ کے یہاں. کچھ نہیں، چلے آئے. اتنے میں نکلے. ہاں جی کہاں جا رہے ہو؟ جا رہا تھا، 3 مرتبہ بلایا تو آواز نہیں آئی تو جا رہا تھا، اس لیے کہ ایسے رسول کا حکم ہے کہ کسی کے یہاں 3 مرتبہ اجازت دو. اب نہیں دروازہ کھولا تو اب مت پھٹکو، وہاں زیادہ مت بڑبڑاؤ، چلے آؤ. تو جا رہا تھا، کہا ارے اللہ کے رسول کی حدیث تم ہی اکیلے جانتے کیا؟ سیدھے سے جا کر کے گواہ لاؤ ورنہ بھی بتاتا ہوں تم کو. اب عمر کی دھمکی، چہرے کا رنگ بدل گیا ہمارے ڈر کے. گئے صحابہ کی مجلس میں پہنچے. ارے رنگ دیکھ کر کے سمجھ گئے نا. آپ لوگ تو بولتے نا خط کا مضمون دیکھ لیتے ہیں کس سے؟ لفافہ کیا کی شکل سے، کیسے خط کا مضمون بھاپ لیتے ہیں لفافہ دیکھ کر. چہرہ دیکھ کر سمجھ گئے کہ کچھ گڑبڑی میں پھنس گئے. کہا کیا بات ہے؟ کہا ارے بات کیا ہے، مصیبت بھی پھنس گئے. گیا تھا وہاں ایسے کہہ دیا، آپ کہتے ہیں گواہ لاؤ. ابی ابن کعب موجود تھے جو وہاں سب سے سینئر تھے، اور ابو سعید خدری سب سے جونیئر تھے. کہا کوئی نہیں جانا، یہ سب سے چھوٹے جو ہیں یہ جائیں تاکہ عمر کو یہ احساس ہو جائے کہ جی ہاں حدیث رسول آپ سے زیادہ جاننے والے بھی. یہ چھوٹا بچہ جو جانتا ہے وہ آپ نہیں جانتے، یہ جائے گا. گئے، شہادت دیا، مسئلہ ختم ہوا. خیر انہوں نے کہا بھی کہ بھائی یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ ہمارے یہاں قابل وثوق نہیں ہیں، آپ کی بات میں سن نہیں پاتا ہوں، مانتا نہیں ہوں کہ آپ کی بات سچ نہیں. ٹھیک ہے سب سچا ہے، لیکن ذرا اللہ کے رسول کی بات بیان کرنا ہو تو تھوڑا سیم برتو. ایسے کہ بس پھٹ سے حدیث پر پھٹ سے حدیث. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے آج؟ یہ جاہل مطلق جو یہ کیا کہتے ہیں اس کو، نیٹ اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، اس سے 2-4 حدیث پڑھ لیا، پھٹافٹ حدیث پھٹافٹ حدیث. سب سے بڑے محدث ہو گیا یہ لوگ، اور بہت بڑے بڑے اللہ علم اور کیا کیا ہو گئے، اللہ معاف کرے کیا کہیں گے. تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے، تھوڑا احتیاط برتو نا، پھٹ سے حدیث بات کرنے لگتے. تو یہ تحقیق کا نرالا اصول ابتدائی مرحلے میں اتنی ضرورت تھی. اب جب اس سے زیادہ ضرورت پڑی تو ظاہر بات ہے کہ جتنی ہی ضرورت پڑتی گئی مسئلہ اتنی ہی ٹائٹ ہوتا گیا، اور اصول اور ضوابط اتنی ہی حساب سے بنائے گئے. چنانچہ جب بات آگے بڑھی تو بات یہاں تک پہنچی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ کننا اذا سمعنا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدرته الینا ابصارنا واسغینا الیہ باذاننا فلما رکب الناس الصعب والذلول ما ناخذ
من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ما نعرف. پہلے جیسے سنتے تھے کسی کی زبان سے قال رسول اللہ، فوراً اٹینشن کیا ہو جاتے تھے، ایک دم ریڈی تیار، کان لگا دیا. اللہ کے رسول کی بات، ہاں کیا کہہ رہے ہیں. اتنے اہتمام کے ساتھ ہم رسول کی بات سنتے تھے. لیکن جب اب سب علم گلم لوگ بیان کرنے لگے، ہر کس و ناکس جس کے پاس وہ صفات ہیں مطلوبہ، وہ ہو یا نہ ہو، بیان کرنے لگے. اب سب سے بات نہیں لیتے ہم لوگ، نہ اب سب سے نہیں بات لیتے. اب کم سے کم یہ زمانہ آ گیا کیا، سمو لنا رجالکم، تم نے سنا کس سے، وہ نام بتاؤ نا. اس نام کو ظاہر کرنے میں کیا ہے بھائی، کسی حدیث سے سنا وہ بتاؤ. جب بتاؤ گے تب مانیں گے، تو نہیں مانیں گے. کوئی بدعتی نہ ہو اس میں جس نے آپ کو بتایا. تو یہ تحقیق کے نمونے تھے. ایک مثال آپ کے سامنے اور بیان کروں گا تاکہ آپ لوگ کا وقت زیادہ نہ ہو. بہت نادر مثال ہے. مثال جو پیش آیا یہ امام شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ. امام شعبہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے سمجھیے کہ جرح و تعدیل کے امام تھے. جب اقوال شروع ہوئے بنیاد رکھ رہے تھے، اس لیے ان کے اس میں تھوڑا جو ہے سختی پائی جاتی تھی. حدیث کی حفاظت کا مسئلہ تھا، اس لیے ان کی طرف کچھ بہت ساری باتیں ایسی آپ کو سنائی دیں گی، لیکن وہ ان کی مجبوری تھی. حدیث رسول کی حفاظت کے لیے کل کرنا تھا. ایک صاحب نے ایک روایت سنائی، ان اسرائیل ان ابی اسحاق ان عبداللہ ابن عطا ان عقبہ ابن عامر. اتنی بات سنائی، حدیث سنائی پوری فضیلت میں ذکر کے. یہ سند سنتی ہی اتنا غصہ لگا ان کو کہ جس نے یہ کہا تھا ایک تماچا زور سے مارا، ان کو جھاپڑ لگا دیا، کیونکہ ان کو جلدی برداشت نہیں ہوتا تھا. بیٹھ کے رونے لگے. تھوڑی دیر کے بعد ان کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں جی روتے کیوں؟ دوسرے نے کہا ارے جھپڑیا دیا، ابھی آپ پوچھتے روتے کیوں؟ بھئی مار کھائے گا تو کیا کرے گا آدمی، روئے گا ہی. آپ بزرگ آدمی ہیں، ماریں گے تو وہ کیا کرے گا بھائی؟ استاد کا درجہ آپ کا ہے، وہ شاگرد ہے. تو کہا ارے تو اب جب مار کھانے کا کام کرے گا مار کھائے گا نا، تو مار کھانے کا کام کیا اس نے مارا، تو کام وہی کیا تو مارا، تو اب چپ ہونے آ جائے نا. کہا سنو یہ حدیث میں نے خود سنی ہے فلاں فلاں سے. اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ میں جب گیا اس حدیث کو جب میں نے سنا تو میں نے اس کی تحقیق کی، اور جب میں نے اس کی تحقیق کی تو اس میں کیا کیا چیزیں ملیں اب اس کو انہوں نے بتایا. کہا میں عبداللہ ابن عطا جس کا نام لے رہے ہو، میں خود ان کے پاس گیا. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ حدیث آپ سے کس نے سنی؟ تو کہا کہ بھائی یہ حدیث جو ہے میں نے سعد ابن ابراہیم سے سنی ہے. اور یہ عبداللہ ابن یہ امام شعبہ اس وقت بصرہ میں تھے اور عبداللہ ابن عطا یہ مکہ میں تھے. تو یہ بصرہ سے چل کر کے مکہ مکرمہ آئے اس حدیث کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کہ اس کا مسئلہ کیا ہے، کیونکہ عبداللہ ابن عطا کی ملاقات کسی صحابی سے ہو یہ تو سمجھ میں نہیں آتا ہے، فاصلہ بہت زیادہ ہے. تو گئے مکہ مکرمہ عبداللہ ابن عطا کے پاس، ان سے پوچھا کہ یہ حدیث آپ سے کس نے بیان کیا ہے؟ کہا سعد ابن ابراہیم نے. کہا اچھا وہ ملیں گے کہاں؟ کہا مدینہ میں ملیں گے. مکہ سے چل دیے مدینہ، بصرہ سے گئے مکہ سے آئے مدینہ. اب مدینہ منورہ میں جب آئے تو ان سے جب پوچھا تو کہا کہ یہ روایت مجھ سے زیاد ابن مخراق نام کے راوی نے بیان کیا ہے. اچھا تو وہ کہاں ہیں؟ کہا بھائی اب وہ تو بصرہ میں شاید چلے گئے ہیں واپس. اب کیا کریں؟ اب پھر آئے.
اب آئے اور جب ان سے پتہ لگایا تو پتہ چلا کہ اس روایت کو شہر ابن حوشب نے بیان کیا ہے ابو ریحانہ کے واسطے سے، انہوں نے عقبہ ابن عامر سے سنی، صحابی رسول جو تھے۔ پتہ چلا کہ اس روایت میں کم سے کم 4 راویوں کا نام حذف ہے۔ اچھا وہ زمانہ تھا سندوں کی معرفت کا، تو کم سے کم اتنی موٹی بات ہے، اس کو تو ایک طالب علم کو سمجھنا چاہیے، تو نہیں سمجھا اس لیے تھپڑ مارا کہ ایک آدمی جس کا زمانہ صحابی سے اتنا دور ہو، اگر صحابی سے وہ ڈائریکٹ روایت کرتا ہے تو یہ غصہ کی بات نہیں ہے۔ تو ایک حدیث کی محض تحقیق کے لیے کہاں سے کہاں گئے، یہ نمونہ کس نے دیا؟ اہل حدیث نے دیا۔ کل اپنے نام لکھا لیں ہم لوگ، ہے نا؟ کس نے دیا؟ جی ہاں، تو یہ نمونہ مطلوب ہے ہم اہل حدیث سے، تحقیق کا یہی نمونہ مطلوب ہے کہ ہم جب تک یہ نہ جانیں کہ اس کی نسبت ہمارے نبی کی جانب صحیح ہے، تب تک ہم کو اس کو زبان پہ نہیں لانا، چاہے فضائل میں ہو، چاہے فضائل میں ہو، چاہے سیدھے جنت میں جا کر 70,000 حوروں کو ہمارے ارد گرد لپٹوا دیں، نہیں، ایسی حور نہیں چاہیے جس کی خدمت 70,000 خواتین کریں۔ بلفظ سے مولانا کون سے ہیں ریاض میں، جو ارے بہت اچھے خطیب جو ہیں سعودیہ میں رہتے ہیں، موٹے ہو گئے، جو پکڑ گئے تھے کبھی، معراج ربانی صاحب، معراج ربانی صاحب کہتے ہیں ایسی حور نہیں چاہیے جس کو 70,000 حوریں رگڑ رگڑ کر کے اس کا ستیہ ناش کر دیا ہو، ایسی حوریں نہیں چاہیے۔ ہاں بزرگوں، تو فضائل یہ سب یہی سب چل رہا ہے نا، سب لوٹ مار ہے حدیث کے نام سے، جتنا چاہو اتنا لوٹ لو۔ ایسے ایسے فرشتے 70,000 گناہ مٹانے کے لیے لگ جاتے ہیں۔ نالائق، گناہ آیا کہاں تیرے پاس جب تو اتنا پوتر ہو گیا 2 رکعت پڑھنے سے؟ اپنے منہ سے کہتا 70,000 فرشتے گناہ مٹانے لگ جاتے ہیں۔ وہ جو شب برات والے ہیں نا، شب براتی علماء جو بولتے رہتے ہیں، خیر، تو کہنے کا مطلب کیا ہے، ہم کو بالکل پکی بات بتانا ہے۔ نہیں معلوم، نہیں معلوم بھائی، کام ختم۔ نہیں معلوم تو بہت بڑا علم ہے، بجائے اس کے کہ ہم جو چیز نہیں جانے وہ بتائیں۔ ذرہ برابر شرما گئے یہاں تو اللہ کے سامنے کیا کرو گے؟ لہذا بات پکی، حدیث پکی، تو ہم اس بات کی نسبت اپنی نبی کی جانب کریں گے، ورنہ ہم اپنے نبی کی جانب ایسی ویسی باتوں کو نہیں منسوب کریں گے۔ یہی تحقیق کا تقاضا ہے، اور اس تحقیق کی ضرورت آج ہے کہ نہیں ہے نا بزرگوں؟ زور سے بولو ماشاء اللہ، زندہ باد۔ تو اب یہ تحقیق کی ابھی بہت ضرورت ہے۔ بہت کتابیں لکھی جا چکی، تو کیا آنکھ بند کر کے سب کو قبول کر لیں گے؟ نہیں، انشاءاللہ کبھی نہیں کریں گے۔ تو یہ ہوئی دوسری بات۔ تیسری بات، کتنا ٹائم ہو بچا ہے ابھی؟ کتنا ٹائم ہو گیا؟ کتنا ٹائم ہو گیا؟ پون گھنٹہ؟ ٹائم کتنا ہو گیا جب سے؟ 1 گھنٹہ ہو گیا؟ پون گھنٹہ اور ہے؟ اچھا چلیے، دیکھیے سب اکتا کے بھاگنے لگے، اب زیادہ جو ہے وقت نہ لیتے ہوئے تھوڑا اور مختصر کرتا ہوں۔ حفظ حدیث کی بات آئی ہے، حدیث یاد کرنے کا مسئلہ۔ ابھی کسی جماعت میں 100 حدیث یاد کرنے کے لیے دے دو تو کیا کہیں گے؟ ہاں نصاب بنا گئے، اتنا بھاری اپنا یاد کرنا ہوتا تو سمجھ میں آتا کیسے یاد ہوتا ہے نا شیخ؟ اب یہاں اہل حدیثیت ختم ہو جاتی ہے، اور جب وفد عبد القیس والی روایت پڑھیں گے جو امتحان میں بہت زیادہ آتی ہے، تو 30 میں سے 30 لائیں گے، ہے نا؟ کیونکہ معلوم ہے آتی رہتی ہے، تو خوب بڑھیا اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن اسی میں ہے
فاحفظوہن واخبروا بہن من وراءکم. کیا کہا تھا ان سے جب وہ سوال کیے؟ وفد عبد القیس تو معلوم ہے نا سب کو. ارے مشکات ہی سے تو شروع ہو جاتا ہے، کیوں نہیں معلوم ہے نا جی؟ ارے ایسا بولنے میں بخیل ہیں آپ لوگ، کائیں لیڈیز کی طرح بولتے؟ زور سے بولو نا ذرا. پھر بھی نہیں بولتے، شرم بھی نہیں آتی. تو حضرات وفد عبد القیس میں انہوں نے کچھ پوچھا تھا نا، کیا کہا تھا؟ ایسی بات بتائیے جس سے کہاں چلا جاؤں؟ کہاں؟ بیکنٹھ میں نا؟ بیکنٹھ میں نا کہ جنت میں؟ اچھا، تو آپ نے کیا کہا تھا؟ یہ کرنا، یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، کچھ کرنا کچھ نہیں کرنا، یہ بتایا تھا نا، مشہور بات ایک دم. اس کے بعد کیا کہا؟ فاحفظوہن واخبروا بہن من وراءکم. اس کو پکا یاد کرنا اور جہاں جا رہے ہو وہاں بتا دینا. دو باتیں آ گئی، ایک تو یاد اور دوسرا تبلیغ، پہنچانا. اور کل وہ روایت سنایا تھا نا آپ کو، نظر اللہ عمران والی روایت، یاد ہے نا؟ اچھا، اور یہ روایت بھی یاد ہوگی، الا فل یبلغ. اچھا، شاہد کا مطلب اگر کہیں جاندار لوگ انجان والوں کو بتا دیں تو وہاں تو ترجمہ یہ ہوگا جو یہاں حاضر ہیں وہ غائب لوگوں تک بتا دیں. اگر یہ کہا جائے کہ اس کا مفہوم یہ بھی بنتا ہے کہ جو جاندار لوگ ہیں وہ انجانوں تک پہنچا دیں، کیونکہ مطلب تو وہی ہے کہنے کا. تو یہ حکم کس کے لیے ہے؟ الا، کون سا کلمہ ہے؟ تنبیہ نا؟ کیا کہا جاتا ہے؟ خبردار. الا فل یبلغ. مجھ کو زیادہ نحو صرف نہیں آتا ہے، سمجھے؟ لیکن یہ موٹی بات ہے کہ یہ لام کیا ہے اور یہ لفظ کس پر دلالت کرتا ہے، کتنا تاکید پایا جاتا ہے اس میں. الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب. تو تبلیغ کی بات اور یاد کرنے والی بات، یہ دونوں چیزیں ہم سے مطلوب ہیں. میں دونوں چیزوں کو یہاں اس لیے جمع کر رہا ہوں تاکہ آپ کا وقت جلدی ختم کر دوں، زیادہ نہ بیٹھاؤں آپ کو. تو بزرگوں، یاد کا مسئلہ جو حفظ حدیث کا مسئلہ ہے وہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے اور رہے گی، کیونکہ اپنے ہندوستان میں ایک بہت بدترین رواج ہے پڑھنے کا. کون سا رواج؟ رواج یہ ہے کہ مدرسے کی کتاب لے لو اور اس کو اپنے بیگم کا لیٹر پیڈ بھی بنا لو، یعنی جو مرضی ہے اس پہ لکھو. یہ حقیقت نہیں ہے؟ ہے نا حقیقت؟ مدرسے کی ملی ہوئی کتاب اس کے بعد جو طالب علم پاتا ہے اس کو دیکھ کر کے گھن آتی ہے، جتنی تحریریں اس پر ہو جاتی ہیں. اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو کتاب نہیں لینا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے قسم کھا لیا ہے کہ کتاب نہیں خریدیں گے اپنی، کیونکہ اپنی کتاب جو خریدتے ہیں اپنی کاپی آپ خریدتے ہیں، کاپی پہ کور چڑھائیں گے، کاپی پہ کور چڑھائیں گے اور اوپر سے پلاسٹک لگائیں گے. اب ہے اس کی کوئی فکر نہیں. پڑھ کر امتحان دیا، جانے لگے گھر، مدرسے کی کتاب واپس. فضیلت سے فارغ ہوئے، سند لیا، ساتھ میں کچھ نہیں ہے. تو اب اگر حفظ حدیث بھی نہیں آپ کریں گے، حدیث رسول کو نہیں یاد کریں گے، تو گھر کہاں ملے گا آپ کو؟ بیگم کے پاس. کہاں حدیث ملے گی؟ بولو. سوچنے کی بات ہے کہ نہیں ہے نا؟ سوچنے کی بات ہے. لہذا جہاں حفظ حدیث کی ضرورت ہے وہاں اس کی بھی ضرورت ہے کہ اپنے پاس فن حدیث کی کتابیں کچھ نہ کچھ رکھنا چاہیے، جس کی ضرورت آپ کو ہر قدم پہ پڑے گی. تو حفظ حدیث یہ بہت بڑی ضرورت ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے
اور کیسی کیسی حفظ حدیث کی مثالیں پائی جاتی ہیں صحابہ کے بعد بھی۔ صحابہ کو تو خیر کہا جاتا ہے کہ وہ اس زمانے کے تھے جس میں قوت حافظہ بہت مضبوط ہوا کرتا تھا یقیناً، لیکن اس کے بعد بھی قوت حافظہ جو اللہ رب العالمین نے دیا ان خدام حدیث رسول کو، بالکل کبھی کبھی ایسا آتا ہے کہ جو ہے یقین نہیں آتا ہے، لیکن وہ بالکل مبنی بر حقیقت ہوتی ہیں۔ امام ابو زرع الرازی رحمۃ اللہ علیہ کسی حدیث کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ حدیث میں نے آج سے 50 سال پہلے فلاں کتاب میں پڑھا ہے۔ وہ کتاب اس درمیان میں کبھی دوبارہ دیکھنے کا موقع نہیں، لیکن مجھ کو یہ یاد ہے کہ وہ روایت اس کتاب کے کس صفحے میں ہے اور کس سطر میں۔ کتنا دن گزر گیا؟ جی ہاں، تو یہ تو سب اللہ کی دین تھی بھی، کیونکہ وہ اللہ ہی کے لیے کرتے تھے تو اللہ ان کو ایسے دیتا بھی تھا۔ اللہ کے یہاں کس چیز کی کمی ہے؟ امام بخاری کا قصہ سب جانتے ہیں، بالکل دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر صحیح یاد کرنا ہو تو ذرا آسان ہے، اور غلط یاد کرنا، اور وہ بھی ایک مرتبہ سن کر کے 10 بچوں نے جو حدیثیں سنائی تھیں ایک مرتبہ انہوں نے سنایا الٹا پلٹا بنا کر کے، اور انہوں نے اسی ترتیب سے واپس اسی مجلس میں اسی وقت سنا دیا سب کو کہ تمہاری بات، تمہاری یہ حدیث نمبر 1 یہ، نمبر 2 یہ، اس میں یہ غلطی، اس میں یہ غلطی، اس میں یہ غلطی، صحیح یہ ہے۔ اتنا مضبوط حافظہ اللہ نے دیا تھا۔ تو ہم اللہ کے ہوں گے تو کوئی بعید نہیں اللہ ہم کو حافظہ ویسے عطا کرے۔ تو جو ہم دل لگا کے حدیث رسول یاد کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ملے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ یاد نہ ہو سکے، بھائی لاکھوں حدیثیں لوگ یاد کرتے تھے، تو ہم لوگ 1000 حدیث بھی نہیں یاد کر سکتے تھے جو ہے 6 سال میں 8 سال میں۔ بہرحال تو یاد کرنا حدیثوں کو یہ ہماری اور آپ کی بہت بڑی ضرورت ہے، اور جو ہر جگہ ہمارے اور آپ کے کام آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور پھر آخری مرحلے میں جو بات آتی ہے، آخری مرحلے میں تو نہیں آتی ہے لیکن یہاں آخری مرحلے میں ہی ہے، اس کے مطابق لب لباب پڑھنے کا مطلب، تحقیق کا مطلب، مر مٹنے کا مطلب، لکھنے کا مطلب، اتنی محنت مشقت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے مطابق عمل۔ اس میں کہیں آپ کو حکم دیا گیا ہوگا، کہیں منع کیا گیا ہوگا، کہیں استحباب کی بات ہوگی، کہیں کچھ گنجائش رکھی گئی ہوگی۔ جس حساب سے احکام آپ جانتے ہیں، حرام، واجب، مباح، مندوب، مکروہ جو سب ہوتا ہے، جس حساب سے حدیث میں حکم ہے ہم کو اس پہ حتی الامکان کرنا ہے، اور ممانعت والے پر بالکل نہیں کرنا ہے۔ اذا امرتکم بشیء، کیا روایت ہے؟ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ فَاجْتَنِبُوهُ۔ تو کرنے والا مسئلہ وہ تو بہت ضروری ہے، اور جو نہ کرنے والا ہے تو وہ تو بڑی اچھی بات ہے، ہم کو نہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کچھ نہیں کرنا، ہم کو خاموش رہنا، اس کرنا ہی نہیں اس کو۔ لہذا یہ اصول ضابطہ جو ہے عمل کرنے کا، اس پر ہم کو عمل کرنا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں علماء نے کیا کیا بتایا ہے، عمل ایک مرتبہ کر لو گے تو حدیث ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے گی۔ ہمارے بزرگوں نے، علماء نے بتایا ہے کہ حدیث یاد کرنا ہے، کیا یاد کرنا ہے تو عمل کر لو، اور بہت مثالیں ہیں اس کی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حجامت والی حدیث جب انہوں نے جب پڑھی، ابو طیبہ حجام سے جو رسول نے حجامت کرائی تھی، اور ابو طیبہ کو 1 دینار آپ نے دیا تھا، کچھ سفارش بھی کرا دی تھی اپنے ان کے موالی سے، آقا سے، تو اب پوچھنا لگانے کی ان کو کچھ ضرورت نہیں ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو، لیکن حدیث رسول پر، رسول کی سنت پر
عمل کرنا ہے جو انہوں نے پڑھا ہے۔ چنانچہ گئے پوچھنا لگوایا بلا ضرورت، اور اس کو جو درہم میں اس کا پیسہ ہوتا ہے، پچھلا نگالے بال کٹانے کی قیمت کتنا دیتے، ویسے ہی پوچھنے کی بھی قیمت ہوتی ہے۔ اس زمانے میں مشکل سے درہم 2 درہم ہوتا ہوگا، لیکن اس کو دیا کیا؟ سونے کا سکہ دیا، کیونکہ رسول نے دیا تھا۔ تو یہ اسوہ اور نمونہ ہمارے اسلاف میں موجود ہے۔ لہذا حضرات، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، تھوڑی سی توجہ کی ضرورت۔ اپنے آپ کو پہچان لو کہ ہم ہیں کون اور ہم کو کرنا کیا ہے۔ اسی میں انشاءاللہ زندگی میں کمال ہوگا، اور زندگی جو دنیا کی ہے وہاں بھی انشاءاللہ کامیابی ہوگی، اور جو آخرت کی زندگی ہے وہاں بھی انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو اپنے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا موتی اور فرما بردار بنائے۔ رب العالمین تو نے جب ہمارے لیے یہ ٹائٹل عطا کیا اہل حدیث کا، تو صحیح معنوں میں ہم کو اہل حدیث بنا۔ رب العالمین تو ہم سے وہی کام لے جو تو نے ان اسلاف سے جو اوریجنل پکے اہل حدیث تھے، رب العالمین اسی طریقے سے عمل کرنے کی توفیق دے۔ رب العالمین ہماری غلطیوں کو، ہماری کوتاہیوں کو، ہماری غفلتوں کو معاف فرما دے۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو علم نافع عطا فرما۔ رب العالمین جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں دین اسلام پر زندہ رہیں، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔